بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، اور یو آل، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ فرینڈس، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے کچھ امپورٹنٹ کوسچن شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہر قسم کی جابس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ ایجوکیٹرز کی ہوں، چاہے وہ لیکچرار کی ہوں، چاہے وہ CSS ہوں، جو بھی جابس ہوں ان میں یہ کوسچنز لازمی ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ڈیلی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت آپ کو موصول ہو سکیں۔ IT. What is IT? IT stands for Information Technology. Information Technology IT کو اطلاعاتی ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ تمام ماہرانہ طریقہ کار اور ذرائع ہیں جنہیں بروئے کار لا کر احسن طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد اسے پروسیس کر کے کارآمد اطلاعات میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد اسے کمپیوٹر میں پروسیس کر کے اس کو کارآمد معلومات کی طرح سٹور کیا جاتا ہے یا سیو کیا جاتا ہے یا اس سے کسی بھی طرح کا استفادہ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں IT۔ جب ہم IT کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً کمپیوٹر کا نام آتا ہے۔ کیا ہے کمپیوٹر؟ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے اس کی ڈیفینیشن میں سے کہ کمپیوٹر کس زبان کا لفظ ہے۔ یہ لاطینی زبان کا لفظ کمپیوٹر سے اخذ کیا گیا ہے اور انگریزی زبان میں اس کے معنی کمپیوٹ کرنا کے ہیں۔ کمپیوٹ کا مطلب گننا، شمار کرنا اور حل کرنا ہے۔ اگر کمپیوٹر کی تعریف دیکھی جائے تو وہ کچھ یوں ہے: کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو انفارمیشن اور ڈیٹا کو ان پٹ ڈیوائسز سے حاصل کرتی ہے۔ اب ان پٹ ڈیوائسز کیا ہے؟ نام سے بھی ظاہر ہے، ان مین میں پٹ مین ڈالنا، ان پٹ کسی چیز میں ڈالنا اور دی گئی ہدایات کے مطابق انہیں پروسیس کر کے آؤٹ پٹ میں ریزلٹ دیتی ہے۔ ان پٹ کسی چیز کے اندر ڈالنا، آؤٹ پٹ باہر ڈالنا۔ یا کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیٹا جسے پروسیسنگ مشین کہتے ہیں۔ کمپیوٹر میں ہم جو بھی معلومات اندر اس کے پٹ کرتے ہیں وہ اس کو پروسیس کر کے، یعنی اس پہ عمل درآمد کر کے اسے باہر ہمارے سامنے شو کر دیتا ہے کہ یہ بن گئی ہے آپ کی۔ ہم یعنی کہ کمپیوٹر کو سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، جو بھی ہدایات دیتے ہیں کمپیوٹر ان پہ عمل کرتا ہے اور پھر ہمیں باہر شو کر دیتا ہے جو بھی ریزلٹ نکلتا ہے ان ہدایات کا۔ اچھا جی، یہاں تک تو سمجھ آ گیا۔ اس میں امپورٹنٹ کوسچن کیا تھا؟ کمپیوٹر کس زبان کا لفظ ہے اور یہ لاطینی زبان کے کس لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، انگریزی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے یا اردو میں اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہسٹری آف کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کی ہسٹری کیا ہے؟ کمپیوٹر کی پہلی ایجاد، فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر، اس کا دورانیہ 1944 سے 1959 ہے۔ 1944 میں ویکیوم ٹیوب ایجاد ہوئی تھی، اسے کمپیوٹر بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی نسل کے چند کمپیوٹرز میں مارک 2، مارک 1، یونیویک وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا جی، اس میں سب سے اہم کون سا ہے؟ پہلی نسل کے کمپیوٹرز میں مارک 1، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر کی دوسری ایجاد کون سی ہے؟ اس کا دورانیہ 1959 تا 1965 ہے۔ دوسری نسل کے کمپیوٹرز میں ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانزسٹرز استعمال کیے گئے، اس وجہ سے دوسری نسل کے کمپیوٹر سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ دوسری نسل کے کمپیوٹرز میں یونیویک 2 اور IBM 16 شامل ہیں۔ اب میں نے جتنا بھی آپ کو پڑھایا اس میں صرف جابس کے حوالے سے 2 سوال یاد کرنے کے تھے، جو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کمپیوٹر کی تیسری ایجاد۔ یہ پوری PDF پڑھانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ کانسیپچنل پڑھانا مجھے پسند ہے، رٹا بازی اور صرف MCQs رٹوا دینا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے نہ خود کبھی رٹا کیا، نہ مجھے رٹے سے پڑھانا پسند ہے۔ اچھا جی، کمپیوٹر کی تیسری ایجاد کون سی ہے؟ اس کا دورانیہ 1965 تا 1970 ہے۔ اس میں سلیکون کو استعمال کر کے انٹیگریٹڈ سرکٹس یعنی IC اسٹینڈس فار انٹیگریٹڈ سرکٹ، اس کو یاد کر لیں، نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ انہیں عام طور پر تیسری نسل کی بنیاد IC پر رکھی گئی ہے، IC اسٹینڈس فار، بس ادھر سے اتنا ہی یاد کر لیں کافی ہے۔
اب دیکھیں اتنے ساری پریزنٹیشن میں سے صرف 3 سوالات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی چوتھی ایجاد کیا ہے۔ اس نسل کا دورانیہ 1970 سے 1986 ہے۔ چوتھی نسل کے کمپیوٹرز میں مائکرو چپ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ٹرانزسٹر کو ایک چپ میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی 5ویں ایجاد کون سی ہے؟ اس نسل کا دورانیہ 1986 تا حال ہے، یعنی کمپیوٹر کی 5ویں ایجاد ابھی تک چل رہی ہے۔ سائنسدان کروڑوں ٹرانزسٹرز کو ایک چپ میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسے بڑے پیمانے کی انٹیگریشن یعنی ویری لارج اسکیل انٹیگریشن VLSI یا ULSI الٹرا لارج اسکیل انٹیگریشن کا نام دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر میں ایک سے زیادہ پروسیسرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں صرف آپ اتنا یاد کر لیں جاب کے لیے VLSI stands for Very Large Scale Integration، ULSI stands for Ultra Large Scale Integration۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی قسمیں، ٹائپس آف کمپیوٹرز۔ بنیادی طور پر جو کمپیوٹر کی اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ کون کون سی؟ ڈیجیٹل کمپیوٹر، اینالاگ کمپیوٹر اور ہائبرڈ کمپیوٹر۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر کون سے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ یہ یاد کر لیں اور ان کے نام یاد کر لیں۔ آگے دیکھتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر کون سے ہوتے ہیں۔ وہ تمام کمپیوٹر جو حساب کتاب اور جمع وغیرہ کا عمل سر انجام دیتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں۔ جمع وغیرہ کا عمل سر انجام دیتے ہیں، اس قسم کے کمپیوٹرز کو ڈیجیٹل کمپیوٹر کہتے ہیں۔ کمپیوٹر سے کام لینے کے لیے اسے ڈیٹا اور ہدایات دینی پڑتی ہے، پہلے بھی میں نے بتایا۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر الیکٹرانک اور IC یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کمپیوٹر کو ہم جو بھی ڈیٹا فراہم کرتے ہیں وہ تمام 0 اور 1 کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس یہ آؤٹ پٹ عام فہم زبان میں دیتا ہے۔ ان پٹ کیا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ بیسک چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ اس کی مثالوں میں ڈیجیٹل گھڑیاں، ڈیجیٹل کیمرے اور دفتری استعمال کے کمپیوٹرز وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے جی سیکنڈ اس کی ٹائپ اینالاگ کمپیوٹر۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر میکینیکل حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ پیمائش کے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ ایسے کمپیوٹر صنعت کاری، میزائل اور راڈار سسٹم میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ اینالاگ کمپیوٹر صرف وہی کام انجام دے سکتا ہے جس کام کے لیے اسے بنایا جاتا ہے، یعنی صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ یہ مسلسل ان پٹ اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور یہ آؤٹ پٹ ایک مسلسل گراف کی صورت میں دیتے ہیں، مثلا تھرمامیٹر، بیرومیٹر، BP آپریٹس اور راڈار وغیرہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہائبرڈ کمپیوٹر۔ ایسے کمپیوٹر میں دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی یہ ڈیجیٹل اور اینالاگ ہوتے ہیں، دونوں کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ہائبرڈ کمپیوٹر ڈیجیٹل اور اینالاگ دونوں طریقوں سے آؤٹ پٹ دے سکتا ہے۔ ان کی ڈیفینیشن صرف آپ کو سمجھ لینی ہے۔ یہ کمپیوٹر عموماً ہسپتال، تجربہ گاہوں، پیٹرول پمپ اور کارخانوں وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی اقسام کتنی ہے۔ سپر کمپیوٹر، یہ سب سے طاقتور، تیز ترین اور مہنگا ترین کمپیوٹر ہے۔ سب سے طاقتور، تیز ترین اور مہنگا کون سا ہے؟ سپر کمپیوٹر، اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کمپیوٹر کو سائنسدان تجرباتی طور پر ریسرچ اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کی میموری کی گنجائش اور اضافی آلات کی تعداد تمام کمپیوٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ سپر کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں کروڑوں ہدایات پر عمل کر سکتا ہے۔ سپر کمپیوٹر ایک وقت میں تقریباً 10,000 انفرادی کمپیوٹرز کو مدد فراہم کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے مین فریم کمپیوٹر۔ یہ ساری سپر کمپیوٹر کی اقسام ہیں۔ مین فریم کمپیوٹر، ان کمپیوٹرز کی جسامت بڑی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کافی سارے اضافی آلات لگے ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ہزاروں افراد اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک سے زیادہ پروسیسرز لگے ہوتے ہیں اور ان میں وسیع فکسڈ میموری ہوتی ہے۔ PIA، واپڈا اور بینک وغیرہ مین فریم کمپیوٹرز کو استعمال کرتے ہیں۔ مشہور مین فریم کمپیوٹرز میں IBM، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ IBM اور DEC کون سے کمپیوٹرز ہیں، یہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔
नेक्स्ट है जी मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर दरअसल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से ज़्यादा मुमासलत रखते हैं, मासवाए इस फ़र्क के कि इनकी मेमोरी कम होती है। नाम से भी जाहिर है मिनी कंप्यूटर इनकी मेमोरी कम होती है और एक ख़ास तादाद में ही लोग इसे बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनी कंप्यूटर को 10 ता 200 अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की निस्बत सस्ते हैं और इन कंप्यूटर्स की जिसामत भी छोटी होती है। मशहूर मिनी कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं? IBM 400, IBM 3000, HP 3000 एंड MV 1500 वगैरह। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। जैसा कि नाम से जाहिर है माइक्रो कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर चिप इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कंप्यूटर की मेमोरी तश्कील देने के लिए चंद IC सर्किट की चिप्स होती हैं। इसके अलावा IO के मकासद के लिए भी इसमें चंद IC सर्किट्स की चिप्स इस्तेमाल होती हैं। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहा जाता है। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक PC या पर्सनल कंप्यूटर एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मेरा ख्याल है यहाँ तक काफ़ी है क्योंकि यहाँ एक टॉपिक मुकम्मल होता है। नेक्स्ट है बिट बाइट वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कल मैं डिटेल के साथ आपको